بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بڑے ذمہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری شادی اپنے ہی منشی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور باحیا تھی، مگر اس نے جیسے ہی ہمارے گھر میں قدم رکھا اس کی آنکھوں کی چمک جیسے کہیں کھو گئی۔ ایک دن میں ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ شام کو واپس آیا تو میری بیوی گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کیا، یہاں تک کہ اس کے میکے بھی گیا مگر وہ وہاں بھی نہ ملی۔ مایوس ہو کر واپس آیا ہی تھا کہ کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک خادمہ روتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میری بیوی کا جھمکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے جو کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی… صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی تو مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سینکڑوں ایکڑ زمینیں، باغات، ٹیوب ویل، مویشی اور دور دور تک پھیلے کھیت ہماری پہچان تھے۔ لوگ میرے والد کا نام احترام سے لیتے تھے اور میرے سامنے آتے ہوئے بھی نظریں جھکا لیتے تھے، لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے نہ اس روب میں کبھی دلچسپی رہی اور نہ ہی اپنی دولت پر گھمنڈ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ملتی جب میں اکیلا اپنی گاڑی لے کر گاؤں کی کچی سڑکوں پر نکل جاتا، کھیتوں میں کسانوں سے باتیں کرتا اور دیکھتا کہ فصل کیسی چل رہی ہے۔ ابا اکثر کہتے تھے کہ زمین صرف کاغذوں سے نہیں سنبھلتی، اس کے لیے مٹی سے رشتہ بنانا پڑتا ہے۔ شاید اس لیے میں روزانہ کسی نہ کسی بہانے فارم ہاؤس، باغ یا نہر کی طرف نکل جاتا تھا۔ راستے میں بچے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے، بوڑھے دعا دیتے اور میں ہر ایک سے ہنس کر بات کرتا۔ مجھے یہی زندگی پسند تھی۔ اس دن بھی میں معمول کے مطابق گاڑی آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ گندم کی سنہری بالیاں ہوا کے ساتھ جھوم رہی تھی۔ کچھ عورتیں سروں پر ٹوکریاں رکھے پگڈنڈی پر چل رہی تھیں۔ میری نظر یوں ہی ان پر پڑی، مگر اگلے ہی لمحے ایک چہرے پر جا کر ٹھہر گئے۔ وہ سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ سادہ سے ہلکے رنگ کے کپڑے، سر پر دوپٹہ اس طرح اڑا ہوا کہ ایک لٹ بھی باہر نہ تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں سبزیوں کی چھوٹی سی ٹوکری تھی۔ وہ نہ کسی سے بلند آواز میں بات کر رہی تھی اور نہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ باقی سب عورتیں ہنس بول رہی تھیں، مگر وہ خاموشی سے اپنے قدموں میں مگن تھی۔ میں بے اختیار گاڑی کی رفتار کم کر بیٹھا۔ پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میری نظریں چند لمحوں کے لیے اسی پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ غیر معمولی خوبصورت ضرور تھی، مگر صرف خوبصورتی نے مجھے نہیں روکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیا، وقار اور سادگی تھی جو میں نے پہلے کبھی کسی میں محسوس نہیں کی تھی۔ شاید گاڑی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں۔ ہماری آنکھیں ملی بھی نہیں تھی کہ اس نے فوراً دوبارہ نگاہیں جھکا لی اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ میں مسکرا دیا، پتہ نہیں کیوں، مگر پہلی بار کسی اجنبی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں گاڑی روک کے بیٹھا رہا، پھر خود پر ہنس پڑا۔ آخر مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ باقی پورا راستہ میری توجہ نہ کھیتوں پر رہی، نہ فصلوں پر، اور نہ ہی ان مزدوروں پر جن سے میں روز باتیں کرتا تھا۔ شام کو جب حویلی واپس آیا تو امی ہمیشہ کی طرح کھانے کی میز پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابا بھی موجود تھے۔ وہ زمینوں کے حساب کتاب پر بات کرتے رہے، مگر میری توجہ بار بار کہیں اور چلی جاتی۔ کھانا ختم کر کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں ڈوبے صحن کو دیکھتا رہا، مگر آنکھوں کے سامنے بار بار وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی سادہ لباس اور وہی خاموش چہرہ آتا رہا۔ میں نے سر جھٹکا، خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک اتفاق ہے، لیکن دل شاید میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے بھی پہلے جاگ گیا۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کہ آج پھر اسی راستے سے گزروں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے نہر کا جائزہ لینا ہے، نئی فصل بھی دیکھنی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا دل کسی اور وجہ سے بے قرار تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی میں نے گاڑی لے کر نکل پڑا۔ سڑک وہی تھی، کھیت وہی تھے، درخت بھی وہی تھے، مگر آج میری نظریں صرف ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ کافی دیر تک کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، ایک موڑ مڑا تو دور ایک پرانا کنواں دکھائی دیا۔ وہاں چند عورتیں پانی بھر رہی تھیں، انہی کے درمیان وہ بھی کھڑی تھی۔ آج بھی اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت کی بالٹی بھاری تھی، اس نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر وہ بالٹی خود اٹھا لی۔ بوڑھی عورت نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ اس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کی یہ چھوٹی سی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں گاڑی آگے لے آیا، مگر اب میرے اندر ایک سوال بار بار جنم لے رہا تھا، وہ آخر ہے کون؟ دوپہر کے وقت میں فارم ہاؤس پہنچا تو ہمارا پرانا ملازم کریم بخش حسب معمول کھیتوں کا حساب بتانے لگا۔
باتوں ہی باتوں میں نے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ کریم چاچا، وہ کنویں کے پاس جو لڑکی اکثر نظر آتی ہے وہ کس گھر کی ہے؟ میرے سوال پر اس نے ایک لمحے کے لیے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ چھوٹے مالک، آپ شاید منشی بشیر کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پہلی بار اس کا نام سنا۔ منشی بشیر؟ جی وہی، جو برسوں سے بڑے مالک کے حساب کتاب سنبھالتے ہیں۔ بہت ایماندار آدمی ہے، یہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے ہی منشی کی بیٹی ہوگی۔ کریم چاچا باتیں کرتا رہا، بڑی نیک بچی ہے، پورے گاؤں میں اس کی تعریف ہوتی ہے، گھر سے کم ہی نکلتی ہے، اپنی ماں کا بھی بہت خیال رکھتی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، مگر دل کے اندر عجیب سی خوشی اترتی جا رہی تھی۔ شام کے قریب مجھے ایک بہانہ مل گیا۔ منشی بشیر کو کچھ کاغذات پر دستخط کروانے تھے۔ عام حالات میں وہ خود حویلی آ جاتے، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میں نے کہا کہ میں خود ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ چھوٹا سا کچا گھر تھا، دروازے کے باہر گملوں میں چند پھول لگے ہوئے تھے، صحن صاف ستھرا تھا، مگر غربت ہر چیز سے جھلک رہی تھی۔ منشی بشیر مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ چھوٹے مالک، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود آ جاتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ بس ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ اندر والے کمرے سے وہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی، خاموشی سے چائے میز پر رکھی، اپنے باپ سے آہستہ سے کچھ پوچھا اور دوبارہ اندر چلی گئی۔ اس پورے وقت میں اس نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خاموشی بھی مجھے بہت کچھ کہہ گئی۔ واپسی کے پورے راستے میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، جس لڑکی میں اتنی سادگی، حیا اور اپنے بڑوں کا احترام ہو، کیا وہ میری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی میرے پاس نہیں تھا، مگر اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اب میرا دل اسے بھلانے والا نہیں تھا۔ منشی بشیر کے گھر سے واپس آنے کے بعد میری زندگی بظاہر پہلے جیسی ہی تھی، مگر حقیقت میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے میں روز کھیتوں کا چکر صرف کام کے لیے لگاتا تھا، اب دل خود بخود اسی طرف مڑ جاتا جہاں کبھی نہ کبھی اس کی ایک جھلک ملنے کی امید ہوتی۔ میں نے کبھی اس کا راستہ روکنے یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ایسا کوئی کام کیا جس سے اسے یا اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچے۔ بس دور سے دیکھ کر اطمینان کر لیتا کہ وہ خیریت سے۔ ایک دن میں باغات کا جائزہ لینے گیا ہوا تھا، وہاں گاؤں کی چند عورتیں آم توڑ رہی تھیں۔ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے پھسل کر کیچڑ میں جا گرا۔ باقی لوگ ہنسنے لگے، مگر وہ فوراً دوڑ کر اس بچے کے پاس پہنچی۔ اس نے بچے کو اٹھایا، اس کے کپڑے صاف کیے اور اس کے آنسو پوچھے، اسے بہلا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ میں دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر بہت معمولی تھا، مگر میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر خوبصورتی کے ساتھ ایسا نرم دل بہت کم دیکھا تھا۔ اسی شام میں نہر کے کنارے کافی دیر تک گاڑی کھڑی کیے بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، میں ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، وہ ہمارے منشی کی بیٹی تھی۔ ہمارے درمیان حیثیت کا فرق بہت بڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں گھر میں اس رشتے کی بات کروں گا تو آسانی سے کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا کہ یہ صرف وقتی پسند ہے، چند دن بعد سب بھول جاؤں گا، لیکن جتنا خود کو روکتا اتنا ہی اس کا خیال میرے دل میں مضبوط ہوتا جاتا۔ 2 دن بعد میرا پرانا دوست فہد شہر سے آیا۔ وہ بچپن سے میرا رازدار تھا۔ ہم دونوں شام کو فارم ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آج کل بڑے خاموش رہنے لگے ہو، بات کیا ہے؟ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ آخرکار میں ہار گیا۔ میں نے پہلی بار کسی کے سامنے اعتراف کیا، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ خوشی سے چونکا، واہ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ رشتہ بھیج دو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، وہ ہمارے منشی بشیر کی بیٹی ہے۔ فہد کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی مدھم پڑ گئی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، رشتہ مشکل ضرور ہوگا مگر ناممکن نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے فیصلے پر کتنے قائم رہتے ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا، کھڑکی سے باہر تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی کا شاید سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ میں کسی دولت، رشتے یا خاندانی شان کے لیے شادی نہیں کروں گا۔ اگر نکاح کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ ساری زندگی اکیلا رہنا قبول ہوگا۔ اسی لمحے میں نے طے کر لیا کہ ابا سے بات ضرور کروں گا، چاہے مجھے کتنی ہی مخالفت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے 2-3 دن میں نے خود کو بہت سنبھالے رکھا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ ابا سے بات کر لوں، مگر پھر سوچتا شاید ابھی وقت مناسب نہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ برابر کے بڑے ذمہ داروں میں رشتے ہوتے آئے تھے۔ ایک غریب منشی کی بیٹی کا نام لینا بھی بہت سوک عجیب لگنے والا تھا۔ ایک شام ہم سب حویلی کے بڑے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ابا حسب معمول گاؤں کے چند معزز لوگوں سے مل کر آئے تھے۔
چائے پیتے ہوئے انہوں نے اچانک میری طرف دیکھا۔ اب تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے، ہم نے سوچا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ اتنے میں چچی خوشی سے بول پڑی، بھائی صاحب ہم تو برسوں سے اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، آخر اپنی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنانا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے چچا زاد ہر لحاظ سے اس گھر کے لائق ہے، خاندان بھی اپنا ہے، عزت بھی اپنی رہے گی۔ سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ابا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سنتے ہی پورے برآمدے میں خاموشی چھا گئی۔ چچی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چچا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ابا نے پہلی بار سخت لہجے میں پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے پوری ہمت جمع کی، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میرے لیے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ منشی بشیر کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی جیسے پورا ماحول بدل گیا۔ چچی نے بے اختیار کہا، ایک منشی کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنے گی؟ چچا نے بھی ناراضی سے سر ہلایا۔ ابا کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ آخر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ بات پھر کبھی کریں گے۔ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اس دن کے بعد حویلی کا ماحول بدل گیا۔ امی پہلے کی طرح مجھ سے بات ضرور کرتی، مگر ان کی آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آتی تھی۔ چچا اور چچی مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ کھانے کی میز پر بھی پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ کئی دن گزر گئے، کسی نے دوبارہ شادی کا ذکر نہیں چھیڑا، مگر خاموشی خود ایک سزا بن چکی تھی۔ ایک رات ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے کہ ایک بات بتاؤ، یہ صرف پسند ہے یا تم نے واقعی فیصلہ کر لیا؟ میں نے بغیر جج کے جواب دیا، ابا یہ ضد نہیں ہے، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، اگر ہم منع کر دیں تو؟ میں نے ادب سے نظریں جھکا لی۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مگر کسی اور سے شادی بھی نہیں کروں گا۔ میرے جواب کے بعد کافی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی۔ پھر ابا نے ایک لمبی سانس لی اور پہلی بار ان کے چہرے کی سختی نرم پڑ گئی۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کے فیصلے کیے، مگر آج پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچ دیکھا۔ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کہ کل صبح ہم منشی بشیر کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کا بوجھ جیسے ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اصل آزمائش تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں معمول سے کہیں پہلے جاگ گیا تھا۔ رات بھر شاید ہی ٹھیک سے سو پایا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے منشی بشیر کیا جواب دیں گے، وہ یہ رشتہ قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ ناشتے کے بعد ابا نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ ہم چند بزرگوں اور 2-3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ منشی بشیر کے گھر روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں خاموشی چھائی رہی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر دل کی دھڑکنیں مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ منشی بشیر نے جب ہماری گاڑیاں اپنے دروازے پر رکتے دیکھی تو وہ گھبرا گئے۔ جلدی جلدی باہر آئے اور ادب سے سلام کیا، سائیں خیریت تو ہے؟ ابا نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج ہم حساب لینے نہیں، رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی منشی بشیر جیسے ساکت رہ گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میری بیٹی کا رشتہ؟ ابا نے اس بات میں سر ہلایا۔ منشی بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مالک آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ ابا نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ رشتوں میں مذاق نہیں کیا جاتا بشیر، اگر تمہاری بیٹی اور تم سب راضی ہو تو ہم اسے اپنی بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی دوران اندر سے اس کی ماں بھی باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر حیرت، خوشی اور گھبراہٹ تینوں ایک ساتھ نمایاں تھی۔ کچھ دیر بعد رسمی بات چیت ہوئی۔ منشی بشیر بار بار یہی کہتے رہے کہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر ابا نے صاف کہہ دیا ہمیں تمہاری بیٹی چاہیے، جہیز نہیں۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے ابا واقعی بڑے دل والے انسان ہیں۔ اسی دن منگنی کی تاریخ طے ہوئی، مگر گاؤں کے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ جب دونوں خاندان راضی ہیں تو زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں۔ چند ہی دنوں میں نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ سادہ مگر باوقار تقریب تھی۔ میں نکاح کے وقت مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ دلہن وہاں نہیں آئے گی۔ جب قاضی صاحب نے قبول ہے پوچھا تو میری آواز خود بخود بلند ہو گئی۔ قبول ہے، 3 بار یہی الفاظ کہتے ہوئے میرے دل میں عجیب سا سکون اترتا چلا گیا۔ رخصتی کے وقت پہلی بار میں نے اسے دلہن کے لباس میں دیکھا۔ سرخ جوڑے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ہر لڑکی اپنے گھر سے بچھڑتے وقت ایسے ہی رو دیتی ہے، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ میری حویلی میں آ گئی۔ دروازے پر رسمیں ہوئیں، سب نے اس کا استقبال کیا۔ وہ خاموشی سے ہر رسم ادا کرتی رہی، اس نے کسی سے نظریں ملا کر بات نہیں کی۔
میں نے اسے دور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہے جیسے کسی اجنبی دنیا میں آ گئی ہو۔ رات کو جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے پہلی بار اس سے تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ جی، بس اتنا ہی کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ نئی دلہن ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف نئے گھر کی جھجک نہیں بلکہ کسی اندیکھے خوف کا سایہ بھی چھپا ہوا تھا جو آنے والے دنوں میں میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ شادی کو چند دن گزر گئے تھے۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے اس نئے ماحول میں اپنائیت کا احساس ہو۔ میں جانتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گھر سے نکل کر اتنی بڑی حویلی میں آنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ ہر صبح ناشتے کے بعد میں زمینوں کا چکر لگانے نکل جاتا اور شام گھر واپس آتا۔ واپسی پر میری نظریں سب سے پہلے اسے تلاش کرتے۔ وہ اکثر صحن کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی پھولوں کو پانی دے رہی ہوتی، کبھی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہی ہوتی اور کبھی امی کے کمرے میں دوائیں ترتیب دے رہی ہوتی۔ اس نے چند ہی دنوں میں گھر کے ہر فرد کا دل جیت لیا تھا۔ امی اکثر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی کہ بیٹا، اللہ نے بہت نصیب والی بہو دی ہے۔ یہ سن کر مجھے بے اختیار خوشی ہوتی۔ ایک دن میں شہر کسی ضروری کام سے گیا۔ واپسی پر میری نظر ایک خوبصورت سی چوڑیوں کی دکان پر پڑی۔ نہ جانے کیوں میں گاڑی روک کر اندر چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے کانچ کی نفیس چوڑیاں، ایک شوخ رنگ کا خوبصورت سوٹ اور ایک چھوٹی سی خوشبو کی شیشی خرید لی۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ وہ الماری میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے میری آہٹ سن کر پلٹی۔ میں نے مسکراتے ہوئے تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ تو میں نے بھی کہا ہاں۔ اور کس کے لیے؟ اس نے آہستہ سے تھیلا ہاتھ میں لیا۔ چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ چمک جیسے بجھ گئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اتنی تکلیف کیوں کی؟ میں ہنس پڑا۔ بیوی کے لیے تحفہ لینا بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے خاموش کھڑی رہی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ خوش ہونے کی بجائے جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میں نے بات بدلنے کے لیے ہلکے انداز میں کہا، ویسے تم جانتی ہو اس حویلی میں سب سے خوبصورت چیز کون سی ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں مسکرا کر بولا، تم۔ میرے اتنا کہتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، بلکہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ مجھے اپنی بات پر حیرت ہوئی۔ میں نے فوراً نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اس نے جلدی سے سر ہلایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ رات کو میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں کسی چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر میری طرف مڑی، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ میں جاگ گیا ہوں۔ کچھ نہیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ پھر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ مجھے لگا جیسے کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے جواب پر میں نے باہر نظر دوڑائی۔ چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ میں ہلکا سا مسکرایا، شاید تمہیں وہم ہوا ہے۔ میں اسے واپس بستر تک لے آیا، مگر اس رات کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ معاملہ صرف نئے گھر کی چچک کا نہیں، وہ کسی ایسی چیز سے ڈر رہی تھی جس کے بارے میں وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ ایک غریب گھر سے آئی ہے۔ میرے لیے وہ اس حویلی کی بہو بننے سے پہلے میری زندگی کی ساتھی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ ہر لمحہ خود کو محفوظ اور محترم محسوس کرے۔ لیکن جتنا میں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی خاموش ہوتی جاتی۔ ایک دن صبح میں ناشتے کے لیے نیچے آیا تو امی مسکرا رہی تھی۔ آج تمہاری بیوی نے اپنی ہاتھ سے ناشتہ بنایا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میز کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے ایک نوالا کھایا تو بے اختیار کہہ اٹھا، واقعی بہت اچھا بنا ہے۔ میں نے تعریف کی تو امی بھی خوش ہو گئی، مگر وہ صرف ہلکا سا سر جھکا کر خاموش کھڑی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید اسے تعریف سننے کی عادت نہیں۔ اسی شام میں جلدی واپس آیا۔ لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ گلاب تم نے لگوائے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، جی، خالی کیاریاں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اس لیے مالی سے کہہ کر یہ پودے لگوا دیے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چند ہی دنوں میں لان پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ تم نے تو اس جگہ کی حالت ہی بدل دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھ کر فوراً دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ 2-4 باتیں کرے، ہنسے، اپنے دل کی کوئی بات بتائے،
مگر وہ ہمیشہ گفتگو کو مختصر کر دیتی۔ چند دن بعد میں شہر گیا تو وہاں ایک کتابوں کی دکان نظر آئی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں نے اسے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے دیکھا تھا۔ میں اس کے لیے چند اچھی کتابیں بھی لے آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ کتابیں اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے حیرت سے انہیں ہاتھ میں لیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ میں ہنس دیا۔ شوہر اگر اتنا بھی نہ جان سکے تو پھر فائدہ کیا؟ پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ چند لمحوں سے زیادہ قائم نہ رہ سکی، لیکن مجھے اتنی سی خوشی بھی بہت بڑی لگ رہی تھی۔ رات کو میں کمرے میں آیا تو وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً کتاب بند کر دی۔ پڑھو، کیوں بند کر دی؟ میں نے سوچا آپ آرام کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھ دیتی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ وہ چائے لے کر آئی۔ جیسے ہی کپ میرے سامنے رکھا، باہر سے کسی ملازم نے ذرا اونچی آواز میں کسی کو پکارا۔ اس آواز پر بری طرح چونک گئی۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ خیریت ہے؟ اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے، ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، تم ہر معمولی آواز پر اتنا گھبرا کیوں جاتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی، پتہ نہیں، شاید بچپن سے عادت ہے۔ اس کا جواب میرے دل کو مطمئن نہ کر سکا، مگر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے لگے کہ میں اس پر سوالوں کی بارش کر رہا ہوں۔ ایک شام امی نے کہا، آج سب لوگ چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، موسم بھی اچھا ہے۔ ہم سب اوپر بیٹھ گئے۔ ہوا کافی ٹھنڈی تھی۔ چچا پرانی باتیں سنا رہے تھے، ابا فصلوں کی بات کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ سب کے درمیان بیٹھی ضرور تھی، مگر بار بار نظریں حویلی کے صحن کی طرف جا رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو یا کسی چیز کا خوف ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کہیں نہیں۔ پھر خاموشی سے کپ میں بچی ہوئی چائے دیکھنے لگی۔ اس کی یہ خاموشیاں اب مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ میں کئی بار سوچتا کہ صاف صاف پوچھ لوں، مگر پھر یہی خیال آتا کہ شاید اسے وقت چاہیے۔ میں اس پر اعتماد کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ جب بھی وہ اپنے دل کی بات کرے، اپنی مرضی سے کرے، کسی کے دباؤ میں نہیں۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت میرے ہاتھ سے بہت تیزی سے نکل رہا ہے، اور چند دن بعد ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ شادی کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اب میری ایک عادت بن گئی تھی، میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اسے ضرور دیکھتا، چاہے وہ صحن میں ہو، کچن میں ہو، امی کے ساتھ ہو یا لان میں پودوں کو پانی دے رہی ہے، اور شام کو واپس آتے ہی سب سے پہلے اسی کو ڈھونڈتا۔ نہ جانے کیوں اس کی ایک جھلک دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ اور صبح بھی میں ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا تو امی نے اس سے کہا کہ آج دوپہر کو محلے کی چند عورتیں ملنے آ رہی ہیں، تم ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کر لینا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آہستہ سے جواب دیا، جی امی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ امی، آپ نے تو میری بیوی کو پورا گھر سنبھالنے پر لگا دیا ہے۔ امی بھی ہنس پڑی، ارے یہ خود کسی کام سے منع ہی نہیں کرتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لیا کرو۔ وہ صرف ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ دوپہر کے وقت میں کھیتوں میں تھا کہ اچانک خیال آیا، آج کافی دن ہو گئے اسے کہیں باہر لے کر نہیں گیا۔ میں نے وہیں سے شہر کے ایک ریسٹورینٹ میں فون کر کے رات کے کھانے کی بکنگ کروا دی۔ دل میں ارادہ تھا کہ آج اسے اچانک خوشی دوں گا۔ شام کو واپس آیا تو وہ کچن میں امی کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو آج میں اپنی بیوی کو چوری کر کے لے جاؤں؟ امی نے مسکرا کر کہا، لے جاؤ، آخر کبھی تو اسے گھر سے باہر گھمانے لے کر جاؤ گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ ارے کیوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً بات ختم کر دی، کوئی بات نہیں، پھر کسی اور دن چلیں گے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری خاطر اپنی مرضی کے خلاف کہیں جائے۔ اگلے دن میں نے سوچا شاید گھر کا ماحول بدلنے سے وہ بہتر محسوس کرے۔ شام کو میں لان میں 2 کرسیاں رکھوا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو میں نے کہا، آج تم بھی بیٹھو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، پھر آہستہ سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک ہم خاموش رہے، پھر میں نے ہلکے انداز میں پوچھا، تمہارے بچپن کی کوئی شرارت سناؤ۔ پہلی بار اس نے اپنے بچپن کی 2-3 باتیں بتائی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ آم توڑنے جاتی تھی، بارش میں بھیگنا پسند تھا، اور اپنے والد کے حساب والے رجسٹر میں رنگین پھول بنا دیا کرتی تھی، جس پر منشی بشیر ناراض ہونے کی بجائے ہنس دیتے تھے۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے بھی میں ہنس پڑا۔ کافی دنوں بعد مجھے لگا کہ شاید وہ اب آہستہ آہستہ مجھ سے بھولنے لگی ہے، لیکن اسی دوران حویلی کے گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی،
اس نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 2 آدمی ابا سے ملنے آئے تھے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے اٹھ چکی تھی۔ میں چائے بنوا دیتی ہوں، اور بغیر میری بات سنے اندر چلی گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ہر اچانک آواز یا ہر نئے آنے والے پر اس قدر بے چین کیوں ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد مجھے شہر ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ رات کو میں نے اسے بتایا کہ کل شاید واپس آنے میں دیر ہو جائے۔ اس نے پہلی بار فوراً میری طرف دیکھا۔ کتنی دیر؟ اس کے پوچھنے پر میں نے بھی کہہ دیا کہ شاید شام تک۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جلدی آ جائیے گا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے خود میری واپسی کا انتظار ظاہر کیا تھا۔ میں مسکرا دیا، وعدہ کرتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے واپس آؤں گا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی نظریں پہلی بار چند لمحوں تک میرے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلا دن ہماری زندگی کا سب سے بھاری دن بننے والا ہے۔ وہ میری واپسی پر یہ حویلی پہلے جیسی نہیں اور میری واپسی پر یہ حویلی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اگلی صبح میں جلدی جاگ گیا۔ شہر میں ایک ضروری میٹنگ تھی، اس لیے جلدی نکلنا تھا۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو امی ناشتے کی میز لگا چکی تھی۔ ابا اخبار دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے سب کے لیے چائے اڈیل رہی تھی۔ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، شاید آج واپس آنے میں شام ہو جائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کھانا وقت پر کھا لیجیے گا۔ میں ہنس پڑا، پہلے اپنی فکر کرو، کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ جواب دیے بغیر کپ میری طرف بڑھا گئی۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچانک پیچھے سے اس کی آواز آئی، سنیے۔ میں رک گیا۔ وہ چند قدم چل کر میرے قریب آئی۔ اس نے جیسے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، بس اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور روانہ ہو گیا، لیکن پوری رات اس کا وہ ادھورا سا جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ شہر پہنچتے ہی میٹنگ شروع ہو گئی۔ لوگ کاروباری منصوبوں پر باتیں کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج میرا دل وہاں لگ نہیں رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھتا، ایک آدھ بار تو بے اختیار موبائل بھی نکالا، پھر خود ہی رکھ دیا۔ میں جانتا تھا وہ فون پر زیادہ بات نہیں کرتی۔ دوپہر کے قریب امی کا فون آیا۔ میں نے فوراً اٹھایا۔ السلام علیکم امی، سب خیریت ہے؟ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ کیسی ہے امی؟ امی ہنس پڑی۔ اب تمہیں اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر رہنے لگی ہے۔ میں بھی مسکرا دیا، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ بھی کچن میں دوپہر کا کھانا بنوا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی میں نے سوچا کہ آج خالی ہاتھ واپس نہیں جانا۔ میں بازار چلا گیا۔ ایک دکان پر ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ دیکھا۔ مجھے فوراً لگا کہ یہ رنگ اس پر بہت اچھا لگے گا۔ میں نے وہ خرید لیا۔ پھر ایک چھوٹا سا پرس بھی پسند آیا۔ دکاندار نے سب کچھ خوبصورت ڈبے میں پیک کر دیا۔ سامان ہاتھ میں لیتے ہوئے میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ آج شاید اسے پہلی بار کھل کر خوش دیکھ سکوں۔ واپسی کے سفر میں اچانک موسم بدل گیا۔ بادل چھا گئے، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر گر رہی تھیں، اور مجھے یاد آ گیا کہ اس نے ایک دن بتایا تھا کہ اسے بارش بہت پسند ہے۔ میرے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر بارش اسی طرح رہی تو شام کو حویلی کے لان میں چائے پئیں گے۔ شاید آج وہ پہلے سے زیادہ بات کرے، شاید آج اس کے چہرے پر وہ بے فکری والی مسکراہٹ آ جائے جس کا میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ راستے میں چند لوگ ملے تو ہمیشہ کی طرح سلام کیا، مگر آج نہ جانے کیوں سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی اترنے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید مسلسل سفر کی تھکن ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حویلی اب کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ میں نے ایک نظر ساتھ والی سیٹ پر رکھے تحفوں پر ڈالی اور بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دن خوشیوں کو میں اپنے ساتھ لیے واپس آ رہا تھا، اور وہ چند ہی لمحوں بعد ایسی پریشانی میں بدلنے والی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میری گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے اندر داخل ہوئی، میری نظر سب سے پہلے سین کی طرف گئی۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی تھی۔ کبھی لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، کبھی امی کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی ہوتی، اور کبھی کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی، مگر آج پورا صحن خالی تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی، سوچا شاید اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں نے گاڑی سے سامان نکالا اور ہاتھ میں تحفوں کے ڈبے اٹھائے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولا، کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ بستر سلیقے سے لگا ہوا تھا، کھڑکی آدھی کھلی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے آواز لگائی، میں آ گیا ہوں۔ جواب میں صرف خاموشی ملی۔ میں نے تحفے میز پر رکھے اور نیچے آ گیا۔ کچن میں دیکھا، وہاں صرف امی اور 2 ملازمائیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، عالیہ کہاں ہے؟ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ارے ہمیں تو لگا وہ تو تمہارے ساتھ ہوگی۔
میں نے حیرانی سے کہا، میرے ساتھ؟ میں تو ابھی شہر سے آیا ہوں۔ امی کے چہرے پر بھی پریشانی نمودار ہونے لگی۔ انہوں نے فوراً ایک ملازمہ کو آواز دی، جاؤ بہو کو دیکھ کر آؤ۔ چند منٹ بعد ملازمہ واپس آئی، بیگم صاحبہ وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے خود پوری حویلی دیکھنی شروع کر دی، برآمدہ، لان، چھت، مہمانوں کے کمرے، ہر جگہ جا کر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میں واپس صحن میں آیا۔ اب تک ابا بھی باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے کہا کہ وہ کہیں نہیں مل رہی۔ ابا نے فوراً تمام ملازموں کو بلا لیا۔ آج آخری بار بہو کو کس نے دیکھا تھا؟ ایک ملازم بولا، مالک، دوپہر کے وقت وہ کچن میں تھی۔ دوسرا بولا، پھر میں نے انہیں لان میں دیکھا تھا۔ تیسری ملازمہ نے کہا، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ کسی کے پاس واضح جواب نہیں تھا۔ میں نے فوراً گیراج کا رخ کیا۔ گاڑی وہیں کھڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں دور نہیں گئی ہوگی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، شاید وہ اپنے میکے گئی ہو۔ اگرچہ اس نے کبھی بغیر بتائے کہیں جانے کی بات نہیں کی تھی، مگر اس وقت میرے ذہن میں یہی ایک امکان آیا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی اور پوری رفتار سے منشی بشیر کے گھر پہنچ گیا۔ میری گاڑی دروازے پر رکی تو منشی بشیر گھبرا کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے میرے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہی پوچھا، چھوٹے مالک، سب خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، عالیہ یہاں آئی ہے؟ انہوں نے حیرت سے کہا، نہیں، وہ تو صبح سے حویلی میں تھی۔ اتنے میں اس کی ماں بھی باہر آ گئی۔ انہوں نے بھی نفی میں سر ہلا دیا، بیٹا وہ یہاں نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اگر وہ میکے بھی نہیں آئی تو پھر گئی کہاں؟ واپسی کے راستے میں میرا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا۔ پہلی بار ایک خوفناک خیال میرے دل میں آیا کہ کیا وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ پائی اور خاموشی سے چلی گئی؟ میں نے فوراً اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن پھر وہ تھی کہاں؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں تیزی سے حویلی کی طرف لوٹا اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ حویلی واپس پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں دیواروں سے پھسل رہی تھی اور پورے گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عام دنوں میں اس وقت کچن سے برتنوں کی آوازیں آتی تھیں، صحن میں ملازم ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے تھے، امی مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی ہوتی، مگر آج ہر شخص کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترتے ہی دوبارہ اسے آواز دینے لگا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ایک ایک کمرہ پھر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی الماری کھولی، اس کے کپڑے وہیں رکھے تھے، زیور بھی تقریباً سب موجود تھے، صرف صبح پہنے ہوئے کپڑے اور کانوں میں ڈالے ہوئے جھمکے ہی اس کے ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو ایک لمحے کے لیے تسلی ہوئی، اگر وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جاتی تو اپنا سامان ضرور لے کر جاتی۔ اس کا مطلب تھا کہ بات کچھ اور تھی۔ میں تیزی سے نیچے آیا اور ابا نے گاؤں کے چند آدمیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سب لوگ مختلف سمتوں میں اسے تلاش کرنے نکل گئے، کوئی نہر کی طرف گیا، کوئی باغات کی طرف، کوئی پرانے راستوں پر۔ میں خود بھی کافی دیر تک ارد گرد گھومتا رہا، ہر اس جگہ گیا جہاں کبھی ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لان، پچھلا باغ، ٹیوب ویل، کھیتوں کی پگڈنڈی، لیکن ہر جگہ صرف مایوسی آتا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تو میں شکستہ دل کے ساتھ دوبارہ حویلی واپس آیا۔ میرے قدم جیسے ساتھ چھوڑ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا۔ میں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا، وہاں قریبی تحفوں کے ڈبے پڑے تھے جنہیں میں نے جلدی میں وہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے ڈبہ کھولا، وہ آسمانی رنگ کا سوٹ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں صبح کتنی خوشی سے یہ سب خرید کر لایا تھا اور اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا۔ حویلی کی ایک پرانی ملازمہ جو برسوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکی مگر کچھ بولی نہیں۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ بار بار کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم کچھ جانتی ہو تو خدا کے لیے بتاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے دھیرے سے اپنی مٹھی کھولی، اس کی ہتھیلی پر ایک سنہری جھمکا رکھا تھا۔ میں نے وہ جھمکا دیکھا تو میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں اسے پہچان گیا تھا، یہ وہی جھمکا تھا جو میں نے شادی کے چند دن بعد اسے تحفے میں دیا تھا، اور آج صبح بھی وہ یہی پہنے ہوئے تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جھمکا اٹھا لیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ ملازمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور حویلی کے بڑے ہال کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔ میں نے ایک نظر اس جھمکے کو دیکھا، پھر ہال کے بند دروازے کی طرف۔
اور اگلے ہی لمحے پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی میں نے ہال کا دروازہ کھولا تو اندر قدم رکھا تو میرے ہاتھ سے جھمکا فرش پر گر گیا۔ میرے سامنے میری بیوی ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، دوپٹہ ایک طرف سرک گیا تھا اور چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے میرے ابا اماں اور چچا چچی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور کانپتے ہاتھوں سے رسیاں کھولنے لگا۔ میں نے غصے سے پلٹ کر اپنے والدین کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ابا نے سخت لہجے میں کہا، یہی ہونا تھا۔ ہم نے پہلے دن سے اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانا۔ ہم نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ تم خود اسے چھوڑ دو گے، مگر تم تو اس کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے حیرت اور دکھ سے امی کی طرف دیکھا۔ اور آپ بھی اس سب میں شامل تھی؟ امی نے نظریں جھکا لی مگر خاموش رہیں۔ ابا دوبارہ بولے، یہ اس حویلی کے قابل نہیں، بہتر ہے اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے کر لیا۔ وہ خوف سے میرا بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے پوری زندگی اپنے والد کا احترام کیا تھا، مگر اس دن پہلی بار میری آواز بلند ہوئی۔ اور اگر اس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں تو پھر اس گھر میں میرا بھی کوئی حق نہیں۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں اس حویلی سے جا رہا ہوں۔ زمینیں، دولت، یہ شان و شوکت سب آپ کو مبارک۔ مجھے صرف اپنی بیوی کی عزت چاہیے۔ میرے الفاظ سن کر امی گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹا ایسے مت کرو۔ اسی لمحے ابا کی آواز بھی بدل گئی، رک جاؤ۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کی سختی پہلے جیسی نہیں رہی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنی بیوی کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ شاید غلطی ہماری تھی۔ ہم نے دولت اور خاندان کی عزت کو انسان کی عزت سے بڑا سمجھ لیا۔ انہوں نے میری بیوی کی طرف دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، اگر ممکن ہو تو ہمیں معاف کر دو۔ میری بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس نے صرف خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس دن کے بعد حویلی کا ماحول بدلنے لگا۔ امی نے آہستہ آہستہ اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنانا شروع کر دیا۔ ابا کا رویہ بھی پہلے جیسا سخت نہیں رہا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک دن میں سب کے دل بدل گئے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میری بیوی کی بے عزتی کرے یا اسے کمتر سمجھے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ پہلے کی طرح سہم کر رہنے والی لڑکی نہیں رہی۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان دکھائی دیتا تھا۔ وہ امی کے ساتھ ہنستی بھی تھی، لان میں پھول لگاتی تھی، اور جب میں شام کو گھر واپس آتا تو دروازے پر میرا انتظار کرتی ملتی۔ اس دن مجھے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی، بیوی صرف نکاح سے گھر کی بہو نہیں بنتی، بلکہ شوہر کے اعتماد، تحفظ اور ساتھ سے اس گھر میں اپنا مقام بناتی ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ صرف ایک اچھا شوہر ہی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابا چچا چچی کے ساتھ مل کر میری بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں جانتا تھا اماں ابا کی وجہ سے خاموش تھی، ورنہ وہ دل کی اتنی بری نہیں تھی، اور دل کے برے تو ابا بھی نہیں تھے۔ بس شروع سے ہی خاندان اقتدار کو لے کر وہ ہمیشہ ہی سخت رہے تھے، اور اوپر سے چچا چچی کا کان بھرنا بھی یہ کام کر گیا تھا۔ مگر اب سب بدل گیا تھا، اور اب مجھے عالیہ نے سب بتا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ سب لوگ اسے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، اس لیے وہ خاموش خاموش سی پھرتی رہتی تھی۔ سب اسے کہتے تھے کہ نکل جاؤ، اور اس دن بھی سب اسے اسی لیے پریشرائز کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تو موقع پر میں آ گیا، میرا گھر بچ گیا، ورنہ تو میرے اپنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر اب مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا، میری ایک دھمکی سے سب سیدھے ہو گئے تھے، کیونکہ میں اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، تو کیسے مجھے اس گھر سے نکلنے دے سکتے تھے؟ کیونکہ میری ذات اس حویلی کے لیے صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ اس جائیداد کی آخری نشانی تھی، لیکن ان کا غرور ٹوٹنا ضروری تھا۔ اور اس دن میں نے انہیں یہ احساس دلا دیا کہ دولت کی چکا چوند سے زیادہ قیمتی ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابا میرے پیچھے آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حویلی تمہارے بغیر سنسان ہو جائے گی، جس پر میں نے صرف اتنا کہا کہ حویلی تب سنسان ہوتی ہے جب گھر کے اندر محبت اور سکون نہ ہو۔ میری یہ بات ان کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس لمحے چچا اور چچی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ میں واقعی چلا جاؤں گا تو ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ اس دن کے بعد میں نے حویلی میں ایک نیا نظام قائم کیا، جہاں عالیہ کو وہی عزت اور اختیار دیا گیا جو ایک بہو کا حق ہوتا ہے۔ آج میری زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے مان کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میں آج بھی اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا، مگر عالیہ کے چہرے پر موجود وہ پرسکون مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی مجھے سکھا گئی کہ رشتوں کی بنیاد طاقت یا دبدبے پر نہیں
بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے احساس پر رکھی جاتی ہے۔ آج ہم دونوں اس حویلی میں ایک نئے اور خوشگوار سفر پر گامزن ہیں، جہاں ماضی کے تلخ تجربات اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا فرما، ہمارے رشتوں میں پڑنے والی دوریاں مٹا دے اور ہمیں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب، جو میاں بیوی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ان کے رشتے کو دنیا اور آخرت میں سلامت رکھ، اور ہر اس انسان کو ہدایت دے جو اپنی بڑائی اور غرور کی خاطر دوسروں کے دل دکھاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔